بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری یہ جو گفتگو ہے اور اس کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ ہے سبق نمبر 83 کہ جس سے پہلے والے اسباق میں ہم یہ بحث کر رہے تھے کہ خلیفہ نبی، یا اس کو ہم امام کہتے ہیں، تو اس امام اور خلیفہ نبی کا مقرر کرنا امت کی تجویز سے جائز نہیں ہے، یعنی امت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ خود سے اپنے لیے خلیفہ نبی مقرر کرے، جانشین نبی مقرر کرے، یا نبی کو یہ تجویز دے دے کہ فلان شخص ہمارے لیے نبی مقرر یعنی خلیفہ مقرر ہونا چاہیے۔ یہ اختیار امت کے پاس نہیں ہے۔ اب اس کے عدم جواز کے اوپر ہم ادلہ پیش کر رہے تھے، جس میں سے آج ہمارے سبق نمبر 83 میں ہم بحث کریں گے دلیل نمبر 22، یعنی 22ویں دلیل اور ایک شبہ، اور اس شبہ کے جواب سے ہم آج بحث کریں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہماری آج کی کلاس کی طرف۔ فرماتے ہیں کہ 22ویں دلیل میں علامہ ہلّی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں، یعنی یہ ادلہ ہم پیش کر رہے ہیں تفصیل اور تشریح کے طور پر کتاب الفین سے، کشف المراد کی تشریح اور تفصیل کے طور پر، کیونکہ ان دونوں کتاب کے مؤلف بھی ایک ہے، ان دونوں کتابوں میں مصنف کی مؤلف کی روش بھی ایک ہے اور ان کا طرز استدلال اور موضوع بھی ایک ہے، لہذا موضوع کی وضاحت کے لیے ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ان ادلہ سے استدلال اور استناد کیا جائے۔ تو 22ویں دلیل میں فرماتے ہیں کہ اگر سب یعنی تمام لوگ یا بعض اشخاص کو امام بنانے کا اختیار ہو، یعنی اگر ہم اس نظریے کے قائل ہو جائے تمام امت، کل امت کو یہ اختیار ہے کہ وہ نبی کا جانشین مقرر کرے، یا ہم اس نظریے کے قائل ہو جائے کہ ان میں سے بعض مراد اہل حل و عقد یعنی اختیار رکھنے والے لوگ، سرکردگان، بزرگان، صحابیان یا تابعین، جو بڑے پائے کے علماء کرام ہیں، صرف ان کو حق ہے، عام عوام کو یہ حق نہیں ہے۔ ہم ان دونوں نظریے میں سے جس کے بھی قائل ہو جائے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ وہ جماعت خواہ و بعض اشخاص، چاہے آپ اس کو بطور آپ فرد کے مان رہے ہیں یا بطور جماعت کے، یعنی بطور کلی کے ان کو مان رہے ہیں یا بطور جزئی ان میں سے بعض کو آپ مان رہے ہیں، جو بھی ہو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ ایسے افراد جو امام کے انتخاب کے لیے آ رہے ہیں وہ افراد امام سے زیادہ علم رکھتے ہوں، یعنی ان کے پاس اس کا لازمہ یہ بنے گا کہ ان کے پاس علم امام سے بھی کیا ہو، زیادہ ہو، وہ لوگ امام سے بھی اعلم ہو، یا ایسا نہ ہو بلکہ بذریعہ امتحان کے مقدار علم کو پہچانے اور اس کے افضل ہوتے ہوئے مفضول کو کیوں کر امام اور پیشوا بنایا جا سکتا ہے یا ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ اس چیز کا امتحان، یعنی پہلے سے آپ کو علم ہے کہ فلانا یہ فرد باقی تمام سے زیادہ علم رکھتے ہیں، تاکہ وہ کہے فلانا یہ جو شخص جس کو امام یا خلیفہ منتخب کیا جا رہا ہے یہ اہل علم ہے، یہ امام کے جانشین بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، آپ یہ بیان کریں، اس طرح آپ کا نظریہ ہونا چاہیے۔ یا بذریعہ اگر آپ کے پاس پہلے سے آلریڈی علم نہ ہو، یعنی آپ علم لدنی کے مالک نہ ہو
تو اس صورت میں ضروری یہ ہوگا کہ آپ اس کو کسی اور طریقے سے مقدار علم کو جان لیں، یعنی بذریعہ امتحان اس امام کی مقدار علم کو آپ کیا ہو جان لیں، یا اس کمیٹی کے علم کو آپ جان لیں تاکہ اس کمیٹی کے انتخاب میں کوئی غلطی پیش نہ ہو۔ کیوں؟ کسی نہ کسی طریقے سے، خلاصہ کلام ہمارا موقف یہ ہے، کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ آپ اس میں سے افضل شخص کی پہچان کریں۔ علم کے لحاظ سے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جس فرد کو بطور امام منتخب کیا جا رہا ہے یہ باقی تمام سے علم میں افضل ہے، اس کا مقام اور درجہ بلند ہے، یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ کیونکہ اس کی افضلیت کے ہوتے ہوئے مفضول کیوں کر امام اور پیشوا ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ اس چیز کا مسلم طور پر پتہ نہیں کریں گے کہ فلان فرد عالم ہے، زیادہ علم رکھتے ہیں، اگر آپ اس کی پہچان کے بغیر کسی فرد کو امام کے طور پر انتخاب کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ نے عقلاء کے خلاف روش اپنائی ہے اور عالم کے ہوتے ہوئے، افضل کے ہوتے ہوئے آپ نے مفضول کو ترجیح دی ہے، اس کو عقلاء قبول نہیں کرتے۔ یا آپ اگر اس چیز کو قبول کریں جیسے کہ آپ کا نظریہ ہے کہ وہ جس کا جو کمیٹی ایک امام کا تشخیص دے رہا ہے کہ فلانا اس بندے کے پاس سب سے زیادہ علم ہے، تو اس کا لازمہ یہی ہے کہ اس سے وہ کمیٹی زیادہ عالم ہو۔ کیونکہ کمیٹی فیصلہ تب کر سکے گی جب ان کے پاس اس امام سے زیادہ علم ہو، تاکہ وہ پتہ کرے کہ فلانا میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے اور باقی تمام انسانوں میں سے عالم فرد کو جس کو ہم امام انتخاب کر رہے ہیں یہ عالم ہے۔ کیونکہ میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے اور مجھے اس کا اندازہ ہے۔ جب آپ یہ کہیں گے، اس چیز کے قائل ہو جائیں گے کہ وہ کمیٹی چاہے وہ بعض افراد ہو یا تمام افراد ہو اس کے پاس امام سے زیادہ علم ہے، تب بھی آپ کے اوپر اشکال وارد ہو جائے گا۔ اس کمیٹی کو ہی خود امام ہونا چاہیے، اس کے ہوتے ہوئے، اس افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو آپ کیسے امام بنا رہے ہیں؟ لہذا اس مفضول کو ہرگز یہ امام نہیں بنا سکتے اور نہ آپ اپنے آپ کو امام کہہ سکتے ہیں۔ یعنی وہ کمیٹی جس کے ذریعے سے آپ امام کا انتخاب کرنا چاہ رہا ہے، اگر اس کے پاس علم ہو، وہ افضل ہو، تو وہ نہ دوسرے کو امام بنا سکتے ہیں اور نہ خود کو امام بنا سکتے ہیں۔ کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو امام نہیں بنا سکتا، لہذا کمیٹی بھی اپنے آپ کو امام نہیں بنا سکتا اور نہ وہ دوسرے کو بنا سکتے کہ نہ خود امام بن سکتے ہیں اور نہ دوسرے مفضول کو امام بنا سکتے ہیں۔ لہذا یہ جو روش آپ نے کہا کہ ایک کمیٹی ہو، چند افراد ہو، چند ماہرین ہو اور ان کے ذریعے سے کسی فرد کو امام بنایا جائے، یہ قاعدہ اس سے جتنے صورتیں بنتی ہیں، یعنی دو صورتیں، یا وہ کمیٹی خود کو امام بنائے یا کسی دوسرے مفضول کو بنائے، ہر صورت میں کیا ہوگا؟ یہ امام بنانے کے لیے اختیار کیا ہوگا؟ عقلاء کے نزدیک باطل ہوگا۔ لہذا جب انسانوں میں سے جس طریقے سے آپ امام بنانا چاہ رہے ہیں وہ طریقہ جب باطل ہو جائے اور وہ طریقہ درست نہ ہو تو اس کا لازمہ ہے کہ امام بنانے کے اختیار صرف بصرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور کسی شخص اور فرد کے پاس نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک شبہہ پیدا ہوتا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس شبہے کو جان لیں اور اس کا جواب دیں۔ اہل سنت اگر یہ اشکال کرے، یہ اعتراض کرے کہ کسی شخص کا عالم ہونا اس نظر سے واجب نہیں کہ اس غیر کی افضلیت اپنے سے یا غیر نبی سے جانے، بلکہ مرجو فضلت راجح کو ہمیشہ جانتا ہے، چنانچہ ہم رجحان ابو حنیفہ کا فقہ میں ان کے غلامان پر بخوبی جانتے ہیں۔ اس میں اگر یعنی ایک اشکال ہے، اہل سنت کی طرف سے اشکال ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی فرد یہ کہے کہ کسی شخص کا عالم ہونا اس نظر سے واجب نہیں
کہ اس کمیٹی کا عالم ہونا امام سے یہ ضروری نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس غیر کی افضلیت اپنے سے یا غیر نبی سے جانے بلکہ مرجوح فضیلت کو راجح ہمیشہ جانتا ہے. جو بندہ مرجوح فضیلت ہے اس کو راجح ہمیشہ جانتے ہیں. لیکن یعنی اگر میں مرجوح ہوں مثال کے طور پر، یعنی میرے پاس علم کم ہے تو مجھے پتا ہوگا کہ فلانا بندہ عالم ہے، فلانا بندہ عالم ہے. مجھے پتا ہوگا کہ فلانا مجھے اس مسئلے کا علم نہیں تھا تو فلانا اس بندے کو اس مسئلے کا علم تھا، تو مجھے اس کا اندازہ ہو گیا کہ مجھ سے زیادہ فلان فرد کیا ہے، عالم ہے. تو لہذا اس سے یہ بات ثابت ہو گیا کہ مرجوح یعنی مرجوح فضیلت راجح کو جان سکتا ہے. یعنی میں مرجوح ہوں، میرے پاس علم کم ہے تو لہذا میں مجھ سے زیادہ جس فرد کو مسئلے کا علم ہے جو کہ راجح ہے، جو کہ افضل ہے، تو میرے پاس یہ صلاحیت ہے کہ میں مرجوح ہونے کے باوجود اس راجح اور افضل کی پہچان کر سکتا ہوں. لہذا آپ کو یہ قاعدہ کرنا کہ امام کے علم کو جاننے کے لیے، امام کی افضلیت اور افضلیت کو جاننے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے اس کمیٹی کا امام سے افضل ہونا ضروری ہے، یہ آپ کا ملازمت درست نہیں ہے. اور ان کے اوپر انہوں نے یہ استدلال کی ہے کہ جناب ابو حنیفہ فقہ میں ان کے جو دوستان ہیں، ان کے جو شاگردان ہیں، ان سے زیادہ علم رکھتے تھے. جب ان کے پاس زیادہ علم ہے تو حالانکہ ہم ابو حنیفہ سے زیادہ عالم نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ابو حنیفہ فلان فرد سے عالم ہے، ہمیں ان دونوں کے علم کا اندازہ ہو اور ہم پھر جا کے فیصلہ کریں کہ فلانا ابو حنیفہ ان دونوں فرد سے علم میں زیادہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے بلکہ آپ ابو حنیفہ سے کم ہے اور ممکن ان کی شاگردان سے بھی کم ہے، لیکن ہم یہ فیصلہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ابو حنیفہ فلان سے عالم ہے. بس جب یہ بات درست ہے تو اسی طرح ہمارے مورد میں بھی یہ درست ہے کہ کمیٹی کے بعد ممکن ہے علم کم ہو لیکن کمیٹی اتنا فیصلہ ضرور کر سکتی ہے کہ فلانا امام باقی افراد سے عالم ہے. اسی طرح سیبوئے کا افضل نحو میں ہونا، وہ نحو کے ماہر ہونا، ان کے معاصرین سے ہم کو معلوم ہے. ہمیں کہہ سکتے کہ سیبوئے اپنے فن میں مولا تھا اور اپنے دور کے باقی تمام علماء سے زیادہ علم رکھتے تھے، لیکن ہم علم نحو میں سیبوئے سے عالم نہیں ہے. لہذا مرجوح راجح کو جان سکتے ہیں. آپ کا یہ کہنا کہ کمیٹی امام کی تعین کے لیے، افضلیت کو معین کرنے کے لیے کمیٹی کا امام سے افضل ہونا ضروری ہے، یہ بات آپ کی یہ موقف درست نہیں ہے. ان کی طرف سے ایک شبہ ہے. ہمارے استدلال میں ہم نے جس چیز سے استدلال کیا تھا اس کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا، تو اس کے جواب میں ہم عرض کرتے ہیں. سچ یہ ہے کہ مرجوح اپنے سے راجح کو ضرور جانتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے افضل ہے اس کو تو میں جان سکوں گا. کیوں؟ کیونکہ مجھے جس کے سے علم نہیں ہے اسی چیز کو کسی کو علم ہو تو اس کا لازم یہ ہے کہ فلانا وہ فرد اس سے عالم ہے. لیکن مگر یہ معلوم کرنا کہ فلان اور فلان سے بھی افضل اور عالم ہے، یہ کیا ہے؟ ممنوع ہے. یعنی یہ بات ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا کہ مجھ سے اور تمام علماء امت سے افضل ہے، یہ ممنوع ہے. یہ کوئی مرجوح جان نہیں سکتا. یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا اگر مجھے کسی مسئلے کے علم نہیں ہے اور میرے مقابل میں ایک فرد کو اس مسئلے کے علم ہو تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے اس مسئلے کے علم نہیں تھا اور اس فرد کو علم تھا تو لہذا اس بندے کو علم ہے تو یہ باقی تمام علماء امت سے بھی افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس وہ علم ہے جو باقیوں کے پاس نہیں ہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ممکن ہے جب مجھے پتہ نہیں اس فرد کو پتہ ہے تو اسی طرح وہ بہت امکان ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی سینکڑوں علماء کو اس مسئلے کے علم ہو. تو لہذا دوسروں سے بھی اس کی افضلیت کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو بندہ کسی کے افضل اور مفضول ہونے کا فیصلہ کر رہا ہے وہ خود سب سے زیادہ افضل ہو تاکہ اس کو تمام افراد کہ جن کے درمیان تقابل کیا جا رہا ہے اس کا علم ہو اور تاکہ وہ ان میں فیصلہ کر سکے. جس طرح ایک استاد اپنے شاگردوں میں سے کون ٹاپر ہے اس کو جاننے کے لیے استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام شاگردوں سے بھی قابل ہو تاکہ ان کی صلاحیتوں کو جان سکے اور ان میں سے سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور فضیلت والے کا فیصلہ کر سکے. لہٰذا اسی طرح یہاں کمیٹی بھی افضل ہونا چاہیے امام سے
وہ امام سے افضل ہوگا تو لہذا خود کمیٹی بننا چاہیے امام. جب وہ خود اپنے آپ کو نہیں بنا سکتے اجماع کے ذریعے سے، ہم اس کے سب ہر کوئی قبول کرتا ہے کہ کوئی بندہ خود کو امام نہیں بنا سکتے، تو نہ خود کو بنا سکتے اور نہ اپنے سے مخصوص کو بنا سکتے، لہذا یہ راہ پھر پلٹ کے آئے گا نس کی طرح. اس دلیل کی مبنا اس بات پر ہے کہ ممتحن کا عالم ہونا اس شخص کی جس کا امتحان لیتا ہے ضروری ہے اور اس کو عقلاء مانتے ہیں، لہذا اس میں مزید تشویق کی گنجائش نہیں. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم.